اس دستاویزی فلم میں آپ کوہ صدوم دیکھ سکیں گے، تاریخی پہاڑ جس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے گندھک کے پتھروں کی بارش کی۔ اس کے بعد بحیرہ مردار کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم قلعہ مسادہ کے کھنڈرات دیکھیں گے۔ یہ قلعہ ایک یہودی بادشاہ ہیرڈ اعظم نے بنوایا تھا۔ میں آپ کو ہیرڈ کے بنوائے ہوئے دیگر قلعوں اور ساتھ ہی اس کی قبر پر بھی لے چلوں گا جو بیت اللحم میں واقع ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے قمران میں واقع غاروں پر رکیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حال ہی میں یروشلم میں آپ کو تاریخی اہمیت کے حامل کئی مقامات دکھاؤں گا، مثلا دیوار گریا اور مسجد اقصی۔ میں آپ کو وہ مقدس گرجا بھی دکھاؤں گا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہاں سے ہم شمال میں سفر کر کے نازرت کا قدیم شہر اور ملحق سمندر گلیلی دیکھیں گے، یعنی وہ جگہیں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پلے بڑھے اور کئی معجزے دکھائے۔ میں آپ کو 10 پیغمبروں کے مقابر بھی دکھاؤں گا۔ ان پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی حضرت بلال حبشی کی آخری آرام گاہ بھی دکھاؤں گا۔ اندازاً 11 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا کوہ صدوم بحیرہ مردار کی سطح سے 226 میٹر بلند ہونے کے باوجود عمومی سطح سمندر سے 170 میٹر نشیب میں واقع ہے۔ اس کی اوپری سطح کی مٹی میں 95% نمکیات شامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں نباتات کی افزائش ناممکنات میں سے ہے۔ اس چیز نے پہاڑ کو چاند کی سطح کی مانند کر دیا ہے۔ میں نے اپنے پہاڑی سفر کا آغاز کیا اور اس دوران کئی بار خالص نمک کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ گزرا۔ ایک دہائی پہلے اس جگہ پر بہت سی قابل دید غاریں سیاحوں کے لیے کھولی گئیں، لیکن جیسا کہ نمک کی چٹان نہایت آسانی اور تیزی سے زمین بوس ہوتی ہے، تو ایسے ہی کچھ واقعات پیش آنے کے باعث حفاظتی نقطہ نظر سے غاروں کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ انجیل مقدس کے مطابق یہاں ان 2 شہروں صدوم اور گومراہ کے علاوہ بھی بہت سے آباد علاقے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے مواصلاتی سیارے کے ذریعے نقشہ کشی کر کے اس علاقے میں 3 اور شہر دریافت کیے ہیں جو اسی تباہی کی صد میں آئے۔ ان شہروں کے نام آدمہ، زبوئم اور زور تھے۔ آخر ذکر کو بیلا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ زور کے علاوہ دیگر 2 شہر بہت بڑے تھے اور ان کی آبادی بھی ہزاروں میں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ آپ علیہ السلام کو قاصد بنا کر ایک ہمسایہ قبیلے میں بھیجا گیا۔ قرآن پاک کے مطابق اس قبیلے کے لوگ ہم جنس پرست تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس گناہ کو ترک کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے گناہ پر قائم رہے۔ نتیجتاً شہر اللہ کے حکم سے آنے والی تباہی کا نشانہ بن گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر 7ویں اور 29ویں پارے میں اس کے متعلق کھلے لفظوں میں آیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ قوم لوط علیہ السلام کی بدکاری نے انہیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو افسردہ کر دیا۔ ان کی بدعمالیوں کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بہت جد و جہد کی۔ سالہ سال گزر گئے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کوششیں ترک نہ کیں، لیکن سب کچھ لا حاصل رہا۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے،
تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اگر گھر سے مراد آرام اور سکون کی جگہ ہے تو لوط علیہ السلام اس سے محروم تھے، کیونکہ گھر کے اندر اور باہر ہر دو جگہ پر ان کے لیے تکلیفیں تھیں۔ ان کی زندگی ایک مسلسل اذیت تھی اور انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن اپنی قوم کے سامنے حوصلے اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ سال پہ سال گزرے لیکن کوئی ایک بھی ان پر ایمان نہ لایا، بلکہ ان کے پیغام کا تمسخر اڑایا اور انہیں توہین آمیز انداز میں للکارا۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں جناب لوط علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور بدکاروں کو تباہ اور برباد کر دے۔ اس بنا پر خدا تعالیٰ نے سدوم شہر میں 3 فرشتے بھیجے۔ وہ دوپہر کے بعد فصیل شہر تک پہنچے۔ انہیں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھا، جو دریا کے کنارے اپنے گڑھے میں پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے فرشتوں کو، جو انسانی شکل میں تھے، دیکھا تو حیرت سے گنگ رہ گئی۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے لڑکی، کیا یہاں ہمیں کوئی آرام کی جگہ مل سکتی ہے؟ لڑکی کو اہل شہر کا کردار یاد آ گیا۔ اس نے جواب دیا، آپ یہیں رکیے اور شہر میں ہرگز مت داخل ہوں جب تک میں آپ کی مدد کی اطلاع اپنے والد کو دے کر واپس نہ آ جاؤں۔ اس نے پانی کا گھڑا وہیں چھوڑا اور تیزی سے گھر کی جانب دوڑی۔ گھر پہنچ کر وہ چلائی، ابا جان، شہر کے دروازے پر کچھ نوجوان آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور میں نے آج تک ایسے چہرے نہیں دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ سن کر حالت اضطراب میں اپنے مہمانوں کی جانب بھاگے۔ انہوں نے مہمانوں سے دریافت کیا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ان سے سوال کیا کہ کیا وہ انہیں اپنے ہاں ٹھہرا سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے گفتگو شروع کی اور انہیں اپنی قوم کی بدخصلتی سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ اپنے مہمانوں کا دل برا کیے بغیر انہیں اس بات پر قائل کرنا چاہتے تھے کہ وہ رات اس علاقے میں نہ گزاریں۔ دوسری طرف وہ مہمان نوازی کے روایتی آداب بھی پورے کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پرخطر صورتحال سے آگاہ کرنے کی بھرپور لیکن بے سود کوشش کی۔ جب وہ کسی طرح نہ مانے تو جناب لوط علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ رات گہری ہونے کا انتظار کریں، کیونکہ اس وقت وہ کسی کی نظروں میں نہ آئیں گے۔ رات گئے جب قصبے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، لوط علیہ السلام مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں کسی کو ان کی آمد کا علم نہ ہو سکا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے بارے میں جان گئی۔ وہ دبے پاؤں گھر سے ایسے نکلی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ نہایت سرعت سے اس نے لوگوں کو مہمانوں کے آنے کی خبر دی، جو قصبے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اہل قصبہ حالت ہیجان میں نہایت تیزی سے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ جناب لوط علیہ السلام مہمانوں کی موجودگی کا راز فاش ہو جانے پر ششت رہ گئے۔ انہیں حیرت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو اطلاع آخر دی کس نے۔ لوط علیہ السلام کی اہلیہ کی گھر سے غیر موجودگی نے معاملہ صاف کر دیا اور ان کا دکھ گہرے غم میں بدل گیا۔ ہجوم کو اپنے گھر کی طرف بڑھتے دیکھ کر لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، لیکن لوگ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ لوط علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا اور مہمانوں کو نقصان نہ پہنچانے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے ان پر زور دیا کہ وہ جنسی جذبات کی تسکین کے لیے اپنی بیویوں سے رجوع کریں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسی کو جائز قرار دیا ہے۔ لوگوں نے لوط علیہ السلام کے مختصر خطاب کے ختم ہونے کا انتظار کیا اور اختتام پر بے ہنگم کہکہے لگانے لگے۔ غالباً ان میں مزید انتظار کی تاب نہ تھی، چنانچہ انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، لیکن وہ ان سفاک لوگوں کے سامنے بے بس تھے۔ وہ اپنے مہمانوں کو ذلت سے نہ بچا سکتے تھے، لیکن وہ اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے رہے اور لوگوں سے بحث جاری رکھی۔ اس کڑے وقت میں انہوں نے دعا کی کہ کاش وہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ بدکار لوگوں کو پرے دھکیل کر اپنے مہمانوں کو بچا لیں۔ انہیں بے بسی اور حالت غم میں دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، پریشان اور خوفزدہ مت ہو، ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سن کر ہجوم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
اور لوگ جناب لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے گھر سے باہر دوڑ پڑے۔ فرشتوں نے پاک باز پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اپنے سب گھر والوں کو سوائے اپنی بیوی کے لے کر بستی سے نکل جائیں۔ اللہ نے سدوم شہر کی تباہی مقدر کر دی تھی۔ شہر پر زرد پتھروں کی طوفانی بوچھاڑ ہوئی، ہر کوئی اور ہر چیز تباہ ہو گئی، بشمول حضرت لوط علیہ السلام کی فتنہ پرور بیوی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ نازل فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 15 کی آیت 58 تا 77 اس واقعے کا ذکر لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے کی آیات 170 تا 175 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا، وہ برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ اس شہر کی تعمیر میں چونے کا پتھر وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا، اور جب چونے کے پتھر کو گندھک کے ساتھ جلایا جائے تو گندھک اور چونے کی راکھ حاصل ہوتی ہے۔ سدوم اور گومراہ کے واقعات کے تجزیے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ چونے اور گندھک کا نہایت خالص مرکب ہیں، جس میں کوئی دوسرا عنصر نام کو بھی نہیں۔ پائے جانے والے عناصر یعنی گندھک اور چونا ثابت کرتے ہیں کہ کبھی اس جگہ کا درجہ حرارت خوفناک حد تک بلند ہو گیا تھا، اور اس کی شدت سے چونے کے پتھر سے بنی عمارتیں ملیامیٹ ہو گئیں، جبکہ دیگر تمام معدنیات بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ کوئی بھی آتش فشانی عمل اتنی شفاف راکھ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں پایا جانے والا گندھک سفیدی مائل پیلے رنگ کی کلموں کی شکل میں ہے۔ گندھک یہ شکل تب ہی اختیار کرتا ہے جب یہ انتہائی بلند درجہ حرارت پر ایک مخصوص عرصے تک پڑا رہے، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا۔ کئی طرح کے سائنسی تجزیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہاں پائے جانے والا گندھک 98% سے بھی زیادہ خالص ہے۔ اتنا خالص گندھک قدرتی حالت میں کبھی کہیں نہیں ملتا۔ دریافت شدہ مذکورہ بالا 5 شہر جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور اب ان میں جا بجا گندھک ڈلوں کی شکل میں بکھری ہوئی ہے۔ ہر شہر کے محل وقوع کا تعین ان نقشوں کی چھان بین سے کیا گیا ہے جو مواصلاتی سیارے کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ یہ نقشے علاقے میں موجود مربع اور مستطیل قطعات زمین کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔ 2 مواقع پر تحقیقاتی ٹیمیں بارش کے بعد تباہ شدہ شہروں میں داخل ہوئیں۔ گندھک کی گولیوں کے گرد شیشہ روشنی میں جھلملا اٹھا تھا، اور بارش ایسی بے شمار گولیاں منظر عام پر لے آئی تھی۔ یہ گولیاں پسی ہوئی گندھک کے انتہائی خالص صفوف سے بنی تھیں۔
آتش فشانی عمل کے ماہرین نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی، حتیٰ کہ آتش فشانی عمل کی زد میں آئے علاقے میں بھی، اس کیمیائی ترکیب کی گندھک گولیاں نہیں ملتیں۔ جب یہ گولیاں آسمان سے برسائی گئیں تو ان کا درجہ حرارت 5000 ڈگری سیلسیس تھا۔ ارد گرد کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دینے کے بعد اس بلند درجہ حرارت نے خود راکھ کو ہی پگھلانا شروع کر دیا، جو آخر کار شیشے میں تبدیل ہو گئی۔ غالباً اسی وجہ سے گندھک کی گولیاں ایک شیشے کے غلاف میں ڈھکی ہوئی ہیں، جو پگھل کر دوبارہ ٹھوس حالت اختیار کر گیا ہے۔ گندھک کا یہ پتھر 96 تا 98% خالص گندھک پر مشتمل ہے، اور اس میں میگنیشیا کی موجودگی کے آثار ملے ہیں، جو جل اٹھنے پر انتہائی شدید حرارت پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں یہ واحد مقام ہے جہاں 96% تک خالص گندھک گیند نما قلموں کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ گندھک کسی بھی قسم کی عرضی حرارت کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، کیونکہ ایک تو اس علاقے میں کسی ایسے واقعے کے آثار نہیں ملے، اور دوسرے عرضی حرارت سے بننے والے گندھک کے ڈھیلے صرف 40% خالص ہوتے ہیں، اور ان کی ساخت کسی مساوی الضلع کے مانند ہوتی ہے۔ قلموں کی شکل میں پایا جانے والا انتہائی شفاف گندھک تب حاصل ہوتا ہے جب انتہائی گرم درجہ حرارت سے گزرنے کے بعد یہ بتدریج ٹھنڈا ہونے کے عمل سے گزرے۔ اس کی لمبی لمبی باریک قلمیں سوئیوں کی مانند ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں بارش سال بھر میں 2 یا 3 بار ہی ہوتی ہے، اور اس وقت گندھک کے پتھر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے، جو عام طور پر گولف کی گیند کی مانند اور اسی جتنا ہوتا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ پہاڑی چڑھنے کے دوران آنے والی کمزور دیواروں کو بھی کھود ڈالا، لیکن میں ایسی کوئی چیز تلاش نہ کر سکا۔ میں کوئی تجربہ کار کوہ پیما نہیں ہوں۔ میں اکیلا تھا اور کیمرے اور اس کے لوازمات کے ساتھ محدود مقدار میں ہی پانی ساتھ لے جا سکا تھا، جو آدھے راستے تک ہی چل سکا تھا۔ پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ ہی گیا، اور جب میں آگ برساتے سورج کی 100 ڈگری فahrenheit کی جھلسا دینے والی گرمی میں اوپر پہنچا تو مسلسل پسینہ آنے کے باعث پانی کی کمی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس دن میں اس پہاڑ پر اکیلا ہی تھا، لہٰذا کسی قسم کی مدد حاصل کرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں نے اس ملعون مقام پر مزید تلاش و تحقیق کے ارادے کو خیر بات کہا اور اپنی جان بچانے کے لیے بیس کیمپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ بہت سے مایات یعنی مشروبات پینے اور نمکین چپس اور میٹھے بسکٹ کھانے کے بعد ہی شدت سے اٹھنے والے مروڑ تسلی پذیر ہوئے۔ گاڑی میں، جس کے ایئر کنڈیشنر نے مجھے اپنے بساط پر قنقی فراہم کی، میں نے کچھ دیر آرام کے بعد پھر سفر کا آغاز کیا۔ قریب ہی واقع نمک سے بنے ایک ستون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ روانگی کا وقت آ گیا۔ برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ نمک کے ایسے ستون اس علاقے میں عام ہیں، اور میں نے یروشلم جاتے ہوئے ایسے بہت سے ستون دیکھے۔ کوہ سدوم سے روانہ ہوئے تو میں نے گاڑی کو شمال میں موڑ لیا۔ ہائی وے 90 پر سفر کرتے ہوئے جب میں ہائی وے 31 سے آگے نکلا تو بائیں جانب مجھے ایک غبار آلود سڑک نظر آئی جو میتزاد زوہار قلعے کو جا رہی تھی۔ راستے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی اور زیادہ طاقت کی گاڑی کی ضرورت ہوگی، لیکن میں نے خدا کے بھروسے اپنی چھوٹی سی گاڑی ہی سڑک پر چڑھا دی اور 1 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے قلعے تک پہنچ گیا۔ میتزاد زوہار قلعے کے کھنڈرات ایک چونے کے پتھر کی پہاڑی پر واقع ہیں۔ اس پتھر میں چونے اور مٹی کا تناسب آدھوں آدھ ہے۔ بیرونی دیواریں جو کسی زمانے میں قلعے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھیں گر چکی ہیں۔ یہ کھنڈرات رومی، بازنطینی عہد بلکہ شاید صلیبی یا مملوک دور کے ہی ہوں۔ یہ قلعہ اس قدیم گزرگاہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا جس سے نمک کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ ان وقتوں میں نمک ایک قیمتی جنس تصور ہوتا تھا۔ سپاہیوں کو تنخواہیں بھی نمک کی بوریوں کی شکل میں ملتی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ قلعہ اس تجارت پر محصول وصول کرنے کا مرکز ہو۔ داخلے کا مقام اگرچہ کھلا رہتا ہے، لیکن سیاحوں کو ایک کمزور مینار پر چڑھنے سے باز رکھنے کے لیے ایک باڑ بنا دی گئی ہے۔
قدیم فلسطینی علاقے میں واقع یہ صحرا یعنی جودی صحرا بالکل خشک ہے، لہٰذا قلعے کے معماروں کو قلعے کے اندر پانی کی فراہمی کے انتظامات کا پابند کیا گیا تھا تاکہ سپاہیوں کے لیے زندہ رہنے کا سامان ہو سکے۔ چنانچہ وادی کے ساتھ ڈیم اور حوض بنائے گئے۔ ایک حوض مینار کے عین قدموں میں ہے، یہ ڈیم سے پانی حاصل کر کے قلعے میں فراہم کرتا ہے۔ ایک ڈیم کنویں کے مغرب میں بھی بنایا گیا ہے۔ شاذ و نادر ہونے والی بارش کے دنوں پانی ایک ندی کے راستے ڈیم میں جمع ہو کر اسے ایک چھوٹی سی جھیل کا روپ دے دیتا ہے۔ 67 کلومیٹر لمبا بحیرہ مردار کی انتہائی چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ بحیرہ مردار سطح زمین پر پایا جانے والا پست ترین مقام ہے۔ یہ شاہراہ جس پر ہم رواں دواں ہیں یعنی ہائی وے 90 دنیا کی انتہائی نشیبی سڑک ہے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں واقع بحیرہ مردار کے ساحلوں پر آگے بڑھتی یہ سڑک سطح سمندر سے 393 میٹر نیچے ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق بحیرہ مردار وہ مقام ہے جہاں شاہ داؤد نے پناہ لی تھی۔ عام سمندری پانی میں نمک کا تناسب 3 سے 4% کے درمیان ہے، جس میں سے 97% خوردنی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا سوڈیم کلورائڈ ہے، جبکہ بحیرہ مردار کے پانی میں نمک کا تناسب 33% ہے، جس کا صرف 15% خوردنی نمک ہے۔ بقایا نمک مختلف معدنی آکسائڈز بناتا ہے جو یہاں کی مٹی کو معدنی نمکیات سے بھرپور بنا دیتے ہیں۔ بحیرہ مردار کی آب و ہوا شفا بخش ہے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ بغرض علاج اس جگہ کا رخ کرتے رہے ہیں۔ قدیم مصر کے باشندے اس کی سیاہی مائل سلیٹی مٹی کو اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔ نمک کی کثیر مقدار نے پانی کو کثیف بنا کر اس کی قوت اچھال بہت بڑھا دی ہے، اور اسی بنا پر بحیرہ مردار عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ جوں ہی میں پانی میں داخل ہوا، نمک کی بھاری مقدار میرے ہونٹوں، آنکھوں اور چہرے سے ٹکرائی۔ اس وجہ سے میں پانی میں بہت کم وقت رکا اور ہر ممکن تیزی سے باہر آ گیا۔ مٹی کے غوطے نے مجھے چیچڑ مکھیوں کے لیے نہایت پرکشش بنا دیا تھا، چنانچہ میں تیزی سے ایک غسل کے لیے بھاگا۔ نمکیات کی کثرت نے یہاں کے ماحول کو تند و سخت بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جانوروں کا رہنا صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اس کا نام بحیرہ مردار اسی حقیقت کا غماز ہے، اور اسی وجہ سے اس کے پانی میں کسی قسم کی مچھلیاں یا آبی پودے نہیں پائے جاتے۔ یہ علاقہ دنیا کے ابتدائی صحت بخش مقامات میں سے ایک ہے جہاں سے عظیم یہودی بادشاہ ہیرڈ بھی شفا یاب ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں سے بہت سی اشیاء جن میں مصری مردوں کو محفوظ کرنے والے مرہموں سے لے کر کھاد اور دھماکہ خیز مواد بھی شامل ہے، دوسرے علاقوں کو بھجوائی جاتی تھیں۔ بحیرہ مردار کی ایک غیر معمولی خصوصیت اس میں سے دلدل کا اخراج ہے۔ گہرائی میں واقع درزوں میں سے یہ سمندر مسلسل سنگریزے اور سیاہ رنگ کے ٹکڑے اگلتا رہتا ہے۔ آثار قدیمہ کے تحقیقاتی مقامات سے کیچڑ میں لتھڑی مورتیاں اور سیاہ مٹی میں لت پت کھوپڑیاں جن کا تعلق غالباً پتھر کے زمانے سے ہے، ملی ہیں۔ مصری اپنی ممیوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا مسالہ یہیں سے منگواتے تھے۔ یروشلم جاتے ہوئے مسادہ کے مقام پر ٹھہرنا ایک ہیجان انگیز اور پرمسرت تجربہ ہے۔ یہ ایک قلعہ ہے جو سن 30 قبل مسیح میں شاہ ہیرڈ نے بنوایا۔ مسادہ کے مشرقی سرے کی کھاڑیاں 400 میٹر اور مغربی جانب کی 91 میٹر بلند ہیں۔ کھاڑی کی چوٹی پر پہنچنے کے قدرتی راستے نہایت دشوار گزار ہیں۔ مسادہ گہری ڈھلانی اطراف اور ہموار چوٹی والے پہاڑ پر واقع ہے، جہاں سے مغرب میں میلوں تک پھیلے ہوئے صحرا اور مشرق میں بحیرہ مردار کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی بلند پہاڑ ہے جس پر پیدل چڑھنے کے لیے ایک سانپ نما بل کھاتی پگڈنڈی سے گزرنا پڑتا ہے، یا پھر کیبل کار ہے جو مسادہ کے مقام آغاز پر واقع سیاحتی مرکز سے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچاتی ہے۔ اس سطح مرتفع کی چوٹی ہموار ہے اور اس کی تمام 4 اطراف تقریباً مساوی ہیں۔ اس کا رقبہ کم و بیش 270 ضرب 550 میٹر ہے۔
सतह मुर्तका की चोटी के चारों तरफ 1300 मीटर लंबी और तकरीबन 3.25 मीटर ऊंची दीवार थी, जिसमें बहुत से मीनार थे, जबकि किले में गोदाम, फौजी पनाहगाहें, महल और हौज थे जो बारिश के पानी से भर लिए जाते थे। 3 तंग बल खाती पगडंडियां आपको नीचे से ऊपर तक महफूज फाटक के सामने पहुंचाती हैं। रोम के खिलाफ सन 68 कब्ल मसीह में होने वाली अजीम बगावत के आगाज़ में इस मकाम पर कट्टर यहूदियों के एक ग्रोह ने कब्जा कर लिया और मस्सादा उनके लिए आखिरी मकाम था जहां उनके कदम मजबूती से जमे। सन 72 ईस्वी में रोमियो ने मस्सादा का मुहासरा किया और इसके अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। सन 73 ईस्वी के मौसम बहार में वो ढलानी किले तक जा पहुँचे, जिसके लिए उन्हें मगरिबी जानिब 114 मीटर बुलंद चढ़ाई तामीर करनी पड़ी। ये चढ़ाई ज़्यादातर चट्टानी संगरेज़ों पर मुश्तमिल है और इसकी मदद से ही 16 अप्रैल को रोमियो ने एक तबाहकुन हमला करके किले की दीवार में शिगाफ डाल दिया। मशहूर यहूदी मौर्रिख जोसेफस के मुताबिक जब रोमी फ़ौजी दस्ते किले में दाखिल हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि कुल 960 अफराद पूरे किले में रह रहे थे, जबकि खुराक के ज़खायर नज़र आतिश किए जा चुके थे और धुन के पक्के ये लोग एक दूसरे को कत्ल करके जान गंवा रहे थे। उन्होंने जिंदा रोमनों के हाथ लगने पर खुदकुशी को तरजीह दी थी। उनके तर्ज अमल ने अपने पीछे हौसले और मर्दानगी की दास्तान रकम कर दी। ये देखिए, ये है मगरिबी महल। महल की असल इमारत में दाखिल होने के लिए एक खुले सहन में से गुजरना पड़ता है। सयाहों को उस कमरे में ले जाया गया जहां तख्त रखा था। कमरा सिंघार में एक और दाखिली दरवाज़ा भी है जो मोमबतकारी से आरास्ता कमरे के रास्ते सहन तक पहुंचाता है। इस खूबसूरत कमरे की सीढ़ियां दूसरी मंजिल पर पहुंचाती हैं, जहां बादशाह और मलका की अलग अलग ख्वाबगाहें हैं। यहाँ इसी तरह के 3 छोटे छोटे और महल भी हैं। ये गुंबदनुमा गोल सुराखदार मीनार है। इसमें फाख्ताएं और कबूतर पाले जाते थे। इस मीनार को निगरानी के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस मीनार में पाले जाने वाले परिंदों का गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता था और उनकी बीट खुराक की फसलों में बतौर खाद इस्तेमाल होती थी। ये मिकवा है, वो जगह जहां यहूदी मुक़द्दस गुस्ल लेते हैं। यहूदी मजहबी कवायद के मुताबिक मिकवाह में इतना पानी होना ज़रूरी है जिसमें एक औसत जिस्म का आदमी पूरी तरह डूब जाए। पानी का मजहबी तौर पर मुकर्रर करदा हजम 40 सीहा या 150 गैलन है। मिकवा को एक कुदरती चश्मे या बारिशी पानी के कुएं से मुंसलिक होना चाहिए। चूँकि ये मिकवा किसी कुदरती चश्मे से दूर था, लिहाजा यहाँ एक हौज़ में बारिश का पानी जमा करके मिकवा की शर्त पूरी की जाती और अहले मुसादा यहाँ डुबकी लगा लेते। अगरचे बारिश का खड़ा पानी शायद ही हिफ्ज़ान सेहत के मेयारों को पहुँच सकता हो, लेकिन ये मिकवा हमेशा उन आदाब और तकाज़ों के मुताबिक समझा गया जो मजहबी और कानूनी तौर पर मिकवा के लिए ज़रूरी हैं। यहूदियत में रूहानी पाकीज़गी और जिस्मानी सफाई 2 अलग अलग दायरे हैं। मसादा के 4 बड़े फाटक थे, जिनमें से एक पर हम खड़े हैं, यानी जुनूबी गेट। ईसाइयत के इब्तदाई ज़माने से ही साधु और तारीक दुनिया अफराद इस पहाड़ में आ बसे थे। उन्होंने कुदरती गारों को अपना मस्कन बनाया और उनमें कोठरियाँ, गोदाम और इबादत खाने बना लिए। ज़ेर ज़मीन नालियों के एक बाकायदा निज़ाम के तहत पानी को एक बड़े ज़ख़ीरे में जमा कर लिया जाता और 5 गारों तक पहुंचा दिया जाता, जिनमें पानी ज़ख़ीरा कर लिया जाता। 4वीं सदी का ये बाज़ंतीनी राहिब खाना खंडरात में तामीर किया गया था, लेकिन यहाँ क़याम पज़ीर साधुओं ने सन 614 के ईरानी हमलों के बाद इस मकाम को तर्क कर दिया। सादगी से बना ये बड़ा हम्माम गालिबन मेहमानों और मसादा के आला हुकाम को सहूलत फराहम करने के लिए तामीर किया गया था। ये बरामदों और कमरों से घिरे हुए सहन पर मुश्तमिल है, जिनके फर्श मोमबतकारी या खूबसूरत टाइलों से बने हुए हैं, जबकि कुछ की दीवारों पर रंगों से बनी खूबसूरत तस्वीरें भी हैं। सबसे बड़ा कमरा गरम हम्माम का कमरा है।
اس کے معلق فرش کے نیچے بہت سے چھوٹے چھوٹے ستون ہیں جو فرش کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے بیرونی جانب واقع بھٹی سے گرم ہوا کی کمرے کے اندر آمد کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ گرم ہوا زیر زمین اور دیواروں کے اندر نصب مٹی کے نالی دار راستوں کے ذریعے کمرے میں داخل ہو کر درجہ حرارت کو من پسند سطح تک لے آتی تھی۔ سن 1960 عیسوی میں کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو ایک 2000 سال پرانی کھجور کی گٹلی ملی، جس کو مٹی میں بویا گیا تو نمو پا کر وہ ایک کھجور کے پودے میں تبدیل ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ کس طرح خاموش کمرہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونجتا ہوگا، بالکل آج کی مانند۔ مسادہ سے یروشلم جاتے ہوئے سڑک کا رخ نشیب میں واقع کھائی نما گڑھوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ میں نے ہزاروں کی تعداد میں غاریں دیکھیں اور گاڑی کمران کی ان غاروں کے پہلو میں روک لی۔ کمران کی وجہ شہرت وہ مکتوبات ہیں جو آج سے 65 برس پہلے یہاں سے برآمد ہوئے اور جن کو مکتوبات بحرہ مردار کا نام دیا گیا ہے۔ کمران سے دھات کے زمانے کے باقیات کے ساتھ ساتھ وہ دیواریں، مٹی کے برتن اور ایک حوض کے باقیات بھی ملے ہیں جن کا تعلق غالباً بعد میں بسائی جانے والی بستیوں سے ہے۔ سال ہا سال پرانی یہ آبادی بھی انتہائی خشک ماحول کے باعث تازہ پانی کی فراہمی کے مسئلے سے دوچار تھی اور سرسبز شمالی علاقوں سے پانی اس علاقے کو فراہم کرنے کے لیے زیر زمین پانی کی فراہمی کا نظام قائم کیا گیا۔ کمران یونانی عہد کے دوران بسایا گیا جو 134 سے 104 قبل مسیح تک تھا۔ یہ شہر سن 68 قبل مسیح تک آباد رہا۔ اس علاقے کی کھدائی کے دوران کثیر المنزلہ عمارتوں، پانی کی ذخیرہ گاہوں، کمہاروں کی بھٹیوں اور رہائشی مکانات کے باقیات برآمد ہوئے ہیں۔ یونانی عہد کے دوران ہی یہودی راہبوں کا ایک فرقہ یہاں آباد ہو گیا۔ یہ راہب شہروں کی گہما گہمی چھوڑ کر تاریک الدنیا عبادت گزاروں کے ایک قبیلے کی مانند یہاں رہنے لگے۔ اس فرقے کے لوگ مشترکہ کھانا کھاتے، رات گئے تک مذہبی تحریروں کا مطالعہ کرتے، روزانہ غسل پاکیزگی کرتے اور مجرد زندگی گزارتے تھے، جبکہ ان کی تقویم بھی اپنی ہی ایجاد کردہ تھی۔ بحرہ مردار سے ملنے والے مکاتیب کے مطالعے سے علماء کو اس برادری کے طرز حیات اور عقائد کو پوری طرح سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ خیال ہے کہ کسی زمانے میں یہاں 200 افراد آباد تھے۔ سن 1947 میں مقامی بدوؤں نے کمران سے 1.5 کلومیٹر دور ایک غار میں 7 قدیم مکتوبات دریافت کیے جو ایک مرتبان میں بند تھے۔ یہ گولائی دار سطح پر لپٹے مکتوبات آخر کار علماء تک پہنچ گئے، جنہوں نے چمڑے پر لکھی تحریر اور خود چمڑے کی قدر و قیمت اور متعلقہ زمانے کا اندازہ لگایا۔ بعد میں ایسے کل 972 نوشتے برآمد ہوئے، جن میں عہد نامہ قدیم کی سب سے پرانی معلوم نقل بھی شامل ہے۔ علماء کو یقین ہے کہ یہ سب تحریریں مسادہ میں آباد راہب برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ تحریریں زیر بحث فرقے کے لوگوں کے نظریات اور ان کے یہودیت پر اثرات کے بارے میں بھی ہیں۔ کل 12 غاروں میں سے یہ قدیم تحریریں اور چمڑے کے ٹکڑے جن پر پیغامات لکھے ہیں برآمد ہوئے ہیں۔ یہ تمام مکتوب اب یروشلم میں واقع اسرائیلی عجائب گھر کے ایک گوشے میں محفوظ ہیں جو مقدس کتاب کی خانقاہ کہلاتا ہے۔ ان مکتوبات کو مستقبل کے لیے محفوظ رکھنے کی غرض سے یہاں کا درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کا تناسب انتہائی موزوں رکھا گیا ہے۔ غار نمبر 3 سے ملنے والا تانبے کی چرخی پر لپٹا پیغام اردن کے عمان میوزیم میں آویزاں کیا گیا ہے۔ یروشلم جاتے ہوئے ہائی وے 1 پر میں نے گاڑی باہر نکالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی جو اس سرخ پہاڑ کے قریب واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک میں مذکور مقدس ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ ایک مضبوط دیوار سے گھری ہوئی اس عظیم الشان عمارت میں 120 کمرے اور ایک بلند مینار ہے
جبکہ چھتوں پر بڑی تعداد میں سفید چھجے نمایاں ہیں۔ اصل عمارت سن 1270 عیسوی میں مملوک حکمراں سلطان بیبار نے تعمیر کرائی تھی۔ عبادت گاہ سن 1885 میں محفوظ کی گئی اور اسی وقت اس میں توسیع بھی کی گئی۔ اس کا 5000 مربع میٹر احاطہ چونے کے پتھر کی دیوار میں محصور کر دیا گیا۔ دربار میں داخلے کا مقام مغرب میں واقع ہے۔ داخلی راستہ ایک صحن میں کھلتا ہے۔ صحن کے گرد 2 منزلہ عمارت میں کمرے واقع ہیں، جبکہ دائیں جانب مسجد ہے۔ عین درمیان میں 2 کنویں ہیں جہاں سے زائرین کو پانی مہیا ہوتا تھا۔ صحن کی مشرقی جانب سیڑھیاں ہیں جو مسجد کے دروازے تک لے جاتی ہیں۔ صحن کے درمیان میں سبز رنگ کے چھپر کے نیچے مسجد واقع ہے جس کا مینار پچھلی جانب ہے۔ عبادت گاہ کے وسط میں واقع کمرہ اس عمارت کا قدیم ترین حصہ ہے۔ کمرے میں سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ایک یادگار مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ شاید آپ نے میری سفر اردن کی فلم دیکھی ہو۔ میں نے اس میں کوہ نیبو کے مناظر شامل کیے ہیں جو یہودی اور عیسائی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تدفین ہے، لیکن اس مقام پر اصل مقبرے کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ واقعی میں کوہ نیبو اس مقام سے جہاں ہم موجود ہیں صرف 30 کلومیٹر پرے مشرق میں واقع ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال سرزمین موآب میں ہوا اور آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے اسی سرزمین میں دفن ہوئے، لیکن کوئی بھی فرد آج تک آپ کے مقام تدفین کے بارے میں نہیں جانتا۔ اگرچہ آپ کے مقبرے کا یہ مقام بھی یقینی نہیں اور انجیل کے حوالوں سے بھی میل نہیں کھاتا، لیکن یہاں ایک دیوار پر آویزاں ایک تحریر کے مطابق نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریبی ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ قرار دیا ہے۔ اس عمارتی مجموعے کے ارد گرد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کے جنوب مشرقی جانب اکھیری چھت کا ایک مزار ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے طور پر مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھیں۔ یہاں ایک واضح اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو جنت البقیع قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا جو مدینہ میں ہی واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے کئی سو میٹر دور سڑک کے کنارے ایک جگہ ہے جو مقام حسن الرائی کہلاتی ہے۔ یہ مقام دراصل ایک مزار ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حسن الرائی حضرت شعیب علیہ السلام کے چرواہے کا نام تھا جو اس مقام پر دفن ہے۔ یروشلم کی موجودہ دیواریں ترک سلطان سلیمان کے حکم سے سن 1537 عیسوی سے سن 1547 عیسوی کے دوران بنائی گئیں۔ دیواروں کے کچھ حصے 2000 سال پرانی بنیاد پر تعمیر کیے گئے۔ دیواروں کی تعمیر کے مقاصد مقامی قبائل کی پیش قدمی کو روکنا اور یورپی عیسائی ممالک کی طرف سے متوقع ایک اور صلیبی جنگ کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ سن 1948 میں ہونے والی جنگ میں یہاں توپیں بھی داغی گئیں۔ پرانے شہر کی دیواریں 13 میٹر اونچی ہیں اور ان کا گھیرا 3800 میٹر کی گولائی لیے ہوئے ہے۔ عثمان ترک سلطان کی خواہش تھی کہ جنوب میں واقع شہر داؤد بھی اسی دیوار کے گھیرے میں لے لیا جائے، لیکن راہ میں حائل کوہ زایون کسی طرح دیوار کی زد میں نہ آ سکتا تھا، چنانچہ معمار ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے اور سلیمان نے ان کے سر قلم کرا دیے۔ آج کل شہر کی دیواروں میں 8 بڑے دروازے ہیں۔ شہر پناہ کے اندر واقع پرانے یروشلم شہر کے 4 حصے ہیں جن میں 4 مختلف قومیں آباد ہیں۔ شہر کا وہ حصہ جس میں عیسائی آباد ہیں دمشق دروازے سے شمال میں نئے دروازے اور اس سے آگے مغرب میں جفا دروازے تک پھیلا ہوا ہے۔ اہل یہود کے لیے مختص شہر کا چوتھائی حصہ مغربی دیوار کے عین مغرب میں واقع ہے۔
مسلمانوں کے لیے مختص کردہ علاقہ سب سے وسیع اور آباد ہے۔ چوتھا حصہ آرمینیائی علاقہ کہلاتا ہے۔ آرمینیائی وہ پہلی قوم تھے جنہوں نے خود کو بحیثیت قوم عیسائی قرار دیا۔ یہ واقعہ سن 301 عیسوی میں کانسٹنٹائن کے عہد سے پہلے پیش آیا، لیکن یاد رہے کہ اہل آرمینیا یروشلم میں سن 95 قبل از مسیح سے آباد تھے۔ آرمینیائی علاقہ کوہ زایون پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ صلیبی عہد جو سن 1099 عیسوی سے سن 1187 عیسوی پر محیط تھا سے کچھ ہی پہلے ترقی کی راہ پر پڑا۔ عثمانی ترکوں کے عہد میں جو سن 1517 عیسوی سے سن 1917 عیسوی تک پھیلا ہوا تھا، یہ علاقہ موجودہ حجم کو پہنچا۔ آج کل آرمینیائی علاقہ شہر یروشلم کا چھٹا حصہ ہے۔ عیسائی علاقہ آرمینیائی اور مسلمان علاقے سے ملاحق ہے۔ پرانے شہر یروشلم میں آنے والے سیاح سب سے زیادہ عیسائی علاقے کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے مقام وفات، مقام تدفین اور بعد از وفات جی اٹھنے کا مقام یعنی مقدس مقبرے والا چرچ جیسے مقدس اور قابل دید مقامات واقع ہیں۔ یہ چرچ مشرقی قدامت پسند عیسائیوں کا جی اٹھنے کا مقام بھی کہلاتا ہے۔ یہ چرچ اس مقام پر واقع ہے جس کے محیط میں حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی جگہ اور ان کا مدفن گنبد نما مقبرہ دونوں شامل ہیں۔ یروشلم کی قدیم مسیحی آبادی ان واقعات کی یاد تازہ رکھنے کے لیے باقاعدگی سے تقریبات کا اہتمام کرتی تھی۔ یہ سلسلہ سن 67 عیسوی میں ہونے والے رومی قبضے تک جاری رہا، جب عظیم رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے سن 312 عیسوی میں عیسائی ہونے کا اعلان کیا تو بے شمار گرجوں کی تعمیر کی اجازت دی، جن میں یہ گرجا بھی شامل تھا۔ یہ عمارت سن 614 عیسوی میں آگ لگنے سے بری طرح تباہ ہوئی جب ایرانیوں نے یروشلم پر حملہ کیا۔ سن 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عیسائی یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں بھی مقدس مقبرے کے چرچ کی مذہبی حیثیت برقرار رہی، لیکن سن 1009 عیسوی میں 18 اکتوبر کی تاریخ تھی جب فاطمی خلیفہ حکیم نے نہایت منظم انداز میں اور بدترین سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عظیم تاریخی گرجے کو تباہ کر دیا۔ سن 1048 عیسوی میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن مونوماکس نے گرجے کی تعمیر نو کے لیے رقم فراہم کی، جو فاطمی خلیفہ کی جانب سے عائد کردہ کڑی شرائط کے تحت تھی۔ صلیبی حکمرانوں نے سن 1112 عیسوی میں گرجے کی آرائش نو کا آغاز کیا۔ عہد حاضر میں سن 1808 عیسوی میں لگنے والی آگ اور سن 1927 عیسوی میں آنے والے زلزلے نے گرجے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ گرجے کی موجودہ حالت اس کی الجھی ہوئی تاریخ کا غماز ہے۔ بازنطینی، صلیبی، جدید اور قرون وسطیٰ کے ملے جلے انداز و عناصر نے مختلف طرزہائے تعمیر و تزئین کا ایک عجیب و غریب ملغوبہ بنا دیا ہے، جبکہ ہر عیسائی فرقے نے اپنے دور حکومت میں گرجے میں واقع خانقاہوں کی آرائش اپنے مخصوص انداز میں کی۔ مزید یہ کہ پڑوسی احاطے کے عین وسط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تعمیر کردہ مسجد عمر واقع ہے۔ اب چلتے ہیں یہودی علاقے کی طرف۔ قدیم شہر کے اس ربا میں آپ کو بہت سے مقدس اور تاریخی مقامات دیکھنے کو ملیں گے۔ توریت کی آیت 122 میں بیان ہے، یروشلم کے امن کے لیے دعا گو رہو، اس سے محبت کرنے والے ضرور پھلے پھولیں گے۔ اس عمارت میں شاہ داؤد کا مقبرہ ہے۔ یہاں آنے والے کچھ لوگ تو عبادت کرنے اور عظیم یہودی بادشاہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے جد اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں، جبکہ باقی عمارت کے ساتھ واقع انتظار گاہ میں آویزاں مقدس صحیفوں پر نظر دوڑاتے رہتے ہیں۔ مقبرے کا خاص مقام سبز مخمل سے ڈھکا ہوا ہے، جس پر عبرانی زبان میں کڑے ہوئے الفاظ یہودی بچوں کا ابتدائی نغمہ ہے۔ یہ گیت بچوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ داؤد کی روح بدستور ان میں موجود ہے۔ یہ چرچ جس میں باجماعت عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا، پہلی صدی عیسوی کے یہودی مسیحی فرقے کے زیر استعمال رہا۔
یہ گرجا گھر پیغمبروں کا گرجا بھی کہلاتا ہے۔ رفتہ رفتہ پہلے تو یہودیوں نے اور پھر مسلمانوں نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ تسلیم کر لیا۔ دائیں جانب مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کی ہے جہاں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ اس بے حد قدیم مسجد میں عہد قدیم کے کلاسیکی فن تعمیر کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ اس چلے ہوئے مکان کے متعلق یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ اسے رومیوں نے سن 70 عیسوی میں یروشلم پر حملے کے وقت آگ لگا دی تھی۔ یروشلم شہر کا بالائی علاقہ اپنی دولت کے لیے مشہور تھا۔ یہ عبادت گاہ کے قریب واقع تھا۔ یہ عبادت گاہ میں خدمات انجام دینے والے نیک لوگوں اور ان کے خاندانوں کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ جب رومیوں نے بالائی شہر پر چڑھائی کی تو انہیں بہت ہلکی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آبادی کا زیادہ حصہ بیماری اور بھوک کے باعث قریب المرگ تھا۔ یہودی علاقے کی سڑک سے کافی دور نیا چرچ نامی گرجے کے کھنڈر صرف 3 دہائیاں پہلے ہی ملے ہیں۔ نیا جو نیا کا ہم معنی بھی ہے اور کسی حد تک ہم آواز بھی، عہد بازنطائن میں یروشلم کا سب سے بڑا اور دوسرا اہم ترین گرجا تھا، جبکہ اہم ترین گرجا بہرحال مقدس مقبرے والا گرجا ہی رہا۔ نیا گرجا اتنی صفائی سے زمین برد ہوا تھا کہ اسے دریافت کرنے کے لیے عین مقام وقوع پر کھدائی ہی کافی ثابت ہوئی۔ مغربی دیوار پر پہنچتے ہی میں نے خود کو دوسری عمارت کے بچے کچے حصوں کے درمیان پایا جو اہل یہود کا مقدس ترین مقام ہے۔ دیوار کا 57 میٹر لمبا ٹکڑا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، دراصل مغربی حفاظتی دیوار کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ دیوار شاہ ہیرڈ نے حرم شریف کے گرد بنوائی۔ مغربی دیوار اصل میں 488 میٹر طویل ہے۔ جب رومیوں نے دوسری عبادت گاہ کو تباہ کیا اور مقدس شہر کو تاراج کیا تو چند ہی چیزیں محفوظ رہیں، جن میں سے ایک یہ دیوار بھی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق جب یہ عبادت گاہ تباہ کی گئی تو آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، سوائے ایک کے جو آنسوؤں کا دروازہ تھا۔ ہزاروں سال سے لوگ اس دیوار پر اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور آنسو بہانے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیوار گریا کہلاتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا علاقہ آتا ہے جس میں داخل ہونے کے لیے دمشق دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ دمشق دروازہ آزاد فلسطینی ریاست کے علاقوں یعنی بیت لحم اور الخلیل سے مسافروں کو مسلم علاقے تک لانے والی بسوں کا آخری سٹاپ بھی ہے۔ مسلمانوں کے علاقے میں تیسرا مقدس ترین اسلامی مقام مسجد اقصی واقع ہے۔ کئی عمارتوں پر مشتمل یہ احاطہ مسجد اقصی کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں بہت دور کی مسجد۔ یہ نام قرآن پاک میں شب معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد الحرام کے لیے لیا گیا ہے۔ شب معراج کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس رات میں مکہ سے مسجد اقصی اور اس کے بعد آسمانوں تک کا سفر ایک آسمانی مخلوق پر طے کیا، جس کے لیے قرآن پاک میں براق کا لفظ آیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے سال بھر پہلے ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا، لیکن یہ تاریخ مستند نہیں ہے۔ شمسی تقویم کے مطابق یہ تاریخ 26 فروری سن 621 عیسوی اور اگر پچھلے سال کو دیکھا جائے تو 8 مارچ سن 620 عیسوی تھی۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 45 ستون ہیں، جن میں سے 33 سفید سنگ مرمر کے اور 12 عام پتھر سے بنے ہیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا اولین قبلہ بھی تھی، جس کی جانب رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے تھے۔ اس جگہ کو مسجد اقصی کے علاوہ بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام سن 610 عیسوی سے سن 623 عیسوی تک یعنی 13 سال مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے کے 17 ماہ بعد، جس کی شمسی تاریخ 11 فروری سن 624 عیسوی بتائی جاتی ہے، قبلہ کا رخ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی جانب ہو گیا۔ یہ تبدیلی اچانک نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران آئی۔ جس مسجد میں یہ حکم الہی نازل ہوا اسے اب مسجد ذو قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔
رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے جب وہ وحی نازل ہوئی جس میں خانہ کعبہ کو قبلہ رخ قرار دینے کا حکم الہی نازل ہوا۔ اس وقت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک یروشلم کی جانب تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک مکہ کی جانب کر لیا اور مقتدیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ مرکز میں واقع سنہری گنبد قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے۔ یہ گنبد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا، اس وقت جب وہ فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے۔ مقدس شہر یروشلم میں واقع گنبد الصخرہ فوراً ہی آپ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ حرم شریف میں واقع ہے اور مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے یکساں قابل احترام ہے۔ چنانچہ ہم اسے ابراہیمی ادیان کی مشترکہ اقدار ہی نہیں بلکہ فساد و رقابت کی ٹھوس علامت اور کھلی یاد دہانی بھی قرار دے سکتے ہیں۔ پرانا یروشلم بڑی حد تک جدت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں آپ گھوم پھر کر اونچے نیچے پہاڑ، چلتے پھرتے لوگ، تاریخی عمارات اور شہر کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت شہر بلا شبہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں انڈیانا جونز اور اس کے دشمن گمشدہ مقدس معاہدے کے صندوق کی تلاش میں تھے۔ فلم میں ایک موقع پر فریق مخالف صندوق کو تھپ تھپاتے ہوئے انڈیانا کو کہتا ہے، تم اور میں تاریخ میں سے گزر رہے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ قدیم یروشلم میں میرے بھی یہی احساسات تھے۔ یروشلم کی سڑکوں اور تنگ گلیوں میں گھومتے ہوئے 3 عقیدوں کے مقدس مقامات سے قطع نظر آپ صرف تاریخ میں ڈوب جائیں گے۔ یروشلم میں کوہ زیتون پر سلمان فارسی اسٹریٹ میں یہ جگہ مقام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ یہاں رہتے تھے۔ آج کل آپ کو یہاں ایک مسجد ملے گی جو مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مشہور اور وفادار صحابی تھے۔ آپ ملک فارس کے پہلے شخص تھے جو اسلام لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے مدینہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک بہت بڑی خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ 10,000 فوج کے دشمن لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت یعنی اپنے افراد خانہ میں سے ایک قرار دیا تھا۔ مسجد کے بائیں جانب مسلمانوں کا ایک قبرستان بھی دکھائی دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش جس چرچ میں ہوئی وہ قدامت پسند یونانی عیسائیوں کا گرجا ہے جو بیت اللحم میں واقع ہے۔ یہ مقدس مقام جس میں سب سے نمایاں چیز یہ مقدس گرجا ہے گروٹو کے نام سے مشہور ہے۔ روایتی طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اس غار کے اوپر واقع ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام ولادت ہے۔ گرجے کے سامنے واقع وسیع اور پختہ صحن پالنے یعنی مسیح علیہ السلام کے جھولے کا آنگن ہے۔ کرسمس کی شام کو لوگ اکٹھے ہو کر کرسمس کے نغمات نصف شب کی عبادت سے پہلے تک گاتے رہتے ہیں۔ یہ پیدائش مسیح کا اصل یونانی گرجا ہے۔ اس میں داخلے کے لیے ایک بہت کم اونچے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے جسے در عاجزی کہتے ہیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مجھے ایک تحریر نظر آئی، لکھا تھا، جب تم ان دروازوں سے اندر داخل ہوگے تو تم ایک مقدس شخص بن جاؤ گے، اگر تم مقدس ہو تو مقدس تر ہو جاؤ گے۔ یہ گرجا یروشلم کی قدامت پسند عیسائی تنظیم کے زیر انتظام ہے۔ اس کی تعمیر بالکل ایک قدیم یونانی گرجے کے انداز میں کی گئی ہے۔ مشرقی سرے پر جہاں مقدس مقامات واقع ہیں 5 راہداریاں اور ایک ڈیوڑی ہے۔ چرچ کے پہلو کی دیواریں جو اب خاصی خستہ حالت میں ہیں سنہری منبت کاری سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ گرجے کے نئے فرش میں ایک خفیہ دروازہ ہے جسے منبت کاری کے بنے اصل فرش تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ گرجے کی پوری عمارت میں شمعیں ایک نہایت پیچیدہ لیکن باقاعدہ ترتیب سے لگائی گئی ہیں۔ مقام مقدس کے دونوں اطراف واقع زینے بل کھاتی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے گروٹو کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ گروٹو وہ زیر زمین غار ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی۔
اس مقام کو ایک خانقاہ بنا دیا گیا ہے۔ اصل مقام ولادت کی نشاندہی کے لیے اس پر ایک قربان گاہ بنا دی گئی ہے، جس کے سنگ مرمر کے فرش کو 14 نقرئی نوکیلے ستاروں سے مزین کیا گیا ہے اور ارد گرد نقرئی شمعیں لگا دی گئی ہیں۔ اس قربان گاہ کو کسی خاص فرقے سے منسوب نہیں کیا جاتا۔ گروٹو میں ایک اور قربان گاہ اس مقام کی نشاندہی کے لیے بھی بنائی گئی ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے نومولود بچے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو پالنے میں لٹایا تھا۔ اس جگہ سے ملحقہ سینٹ کیتھرین چرچ قدامت پسند رومی چرچ ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے نسبتاً جدید طرز تعمیر کا حامل تھا اور اس میں مزید جدت بھی لائی گئی ہے۔ اس چرچ میں یروشلم کے لاطینی مذہبی پیشوا کرسمس کے موقع پر نصف شب کی عبادت کا اہتمام و انعقاد کرتے تھے۔ حال ہی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جدہ اعلیٰ سام کے شجرہ نسب کی تصویر سینٹ کیتھرین چرچ میں نصب کی گئی ہے، جو 16ویں پاپائے اعظم نے مقدس سرزمین کے حالیہ دورے کے موقع پر تحفے میں دی تھی۔ 4 فٹ چوڑی اور 4.25 فٹ لمبی یہ تصویر، جس میں ایک زیتون کا درخت سام کے شجرہ نسب کے علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب جوزف تک حضرت مسیح علیہ السلام کے شجرہ نسب کا مکمل تفصیلی متن ہے، جس میں انجیل مقدس سے لی گئی کچھ تصاویر کا حوالہ بھی شامل ہے۔ تصویر کے بالائی حصے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک بادشاہ کی طرح دکھائے گئے ہیں جو بازو پھیلائے زمین پر خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس احاطے میں مختلف اہم واقعات کی یاد میں کئی چھوٹے چھوٹے یادگاری مقامات بنائے گئے ہیں۔ ایک مقام سینٹ جوزف سے منسوب ہے۔ یہ اس واقعے کی یاد میں بنایا گیا ہے جب ایک فرشتے نے ظاہر ہو کر انہیں مصر چلے جانے کا حکم دیا۔ مقام معصومین ان کم سن بچوں کی یاد میں بنایا گیا ہے جو ہیرڈ کے حکم پر قتل کر دیے گئے تھے، جبکہ سینٹ جیروم کا مقام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سینٹ جیروم نے انجیل مقدس کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا تھا۔ گزرتے سالوں کے دوران احاطے میں توسیع ہوتی رہی اور آج یہ کم و بیش 12,000 مربع میٹر علاقے پر واقع ہے۔ اس کی علاقائی اور ثقافتی تاریخ اسے عیسائی اور مسلمان دونوں عقیدوں کے لیے نمایاں مذہبی اہمیت عطا کرتی ہے۔ یہاں سے میں نے گاڑی کا رخ تاریخی اہمیت کے حامل ایک اور گرجے کی جانب موڑا، جسے آپ اردو میں عظمت خداوندی کا مظہر چرچ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے میری بدقسمتی کہیے کہ خوبصورت باغات کا حامل یہ چرچ اس دن بند تھا۔ اب ہم نے ہیروڈین کا رخ کیا۔ یہ ہیرڈ کے صحرائی محلات میں سے ایک محل ہے جو بعد میں اس کا مقبرہ بھی بنا۔ بیت لحم سے 5 کلومیٹر جنوب مشرق میں جس پہاڑی پر یہ یادگار واقع ہے، وہ سطح سمندر سے 759 میٹر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ صحرائے جودہ کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ مزید تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہ انسان کا تعمیر کردہ پہاڑ ہے جو 60 میٹر بلند ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ گاڑی سے پہاڑ کے اوپر تک جا سکتے ہیں۔ عظیم شاہ ہیرڈ نے فلسطین، لبنان، شام اور اردن کے کچھ علاقوں پر حکومت کی۔ اسے عظیم قرار دینے کی اصل وجہ اس کی تعمیراتی کامیابیاں ہیں۔ یہ قلعہ ابتدا میں سن 23 سے سن 15 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیا گیا۔ 35 میٹر بلند 7 منزلہ اس عمارت کی بیرونی دیوار قدرتی پہاڑ سے اوپر اٹھائی گئی ہے۔ بعد میں پہاڑ کے پہلو میں واقع دیواروں کو مٹی کی بھرائی کر کے زمین برد کر دیا گیا۔ یہ مٹی شمال میں واقع ایک پہاڑ سے کھود کر لائی جاتی تھی۔ نیچے کی 2 منزلیں زیر زمین ہیں اور ان کے سہارے اور مضبوطی کے لیے محرابیں بنائی گئی ہیں، جبکہ اوپری منزلوں کی چھتوں میں لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ قلعے کے اندر ہیرڈ کی ذاتی رہائش گاہ تھی، جس میں کمرے، حمام اور صحن واقع تھے۔ قلعہ شمال مشرقی جانب واقع زینے کے ذریعے زیریں شہر سے منسلک تھا۔ زیریں شہر میں محلوں اور دفاتر کی عمارتیں، یہ وسیع رومی باغ اور جھیل تھی۔ زیریں شہر کو پانی ایک جھیل سے فراہم کیا جاتا تھا جو بیت لحم سے نالی دار راستوں کے ذریعے اس جگہ تک لایا جاتا تھا۔ بالائی شہر کو پانی شمال مشرق میں تعمیر کیے گئے حوض سے فراہم ہوتا تھا جو بارش کے پانی سے بھر لیا جاتا تھا۔ عظیم شاہ ہیرڈ کو شدید جھٹکا لگا جب غیب دانوں نے اس کی سلطنت کے ایک عظیم بادشاہ کی پیدائش کی پیشن گوئی کر دی۔ اس پر اس نے بیت لحم اور اس کے نواح میں رہنے والے تمام لڑکوں کو جو 2 سال تک کی عمر کے تھے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔
یہ خبر سنتے ہی جوزف نے مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے ساتھ مصر کا رخ کیا۔ ہیرڈ ایک نہایت شفاق انسان تھا۔ اس نے اپنے سسر، متعدد بیویوں اور 2 بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ہیرڈ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے سزائے موت سنائی تھی۔ ایرسٹوبولوس اور اینٹی پیٹر نامی لڑکے سن 7 اور سن 4 قبل مسیح میں مار ڈالے گئے تھے۔ اس پر شہنشاہ اگسٹس نے عذرائے مذاق کہا تھا کہ ہیرڈ کا بیٹا ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی اس کا سور بن جائے۔ ایک یہودی کی شان میں یہ تبصرہ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ ہیرڈ نے 37 سال حکومت کی اور اس دوران اس نے کئی عظیم الشان تعمیراتی منصوبے بنائے اور مکمل کیے، جن میں قلعہ مسادہ اور ہیروڈیم شامل ہیں۔ وہ جیریکو شہر میں فوت ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا ہیرڈ اینٹیپاس تھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام پر مقدمہ چلانے اور سزائے موت دلوانے کی سازشوں میں بھرپور انداز سے شریک ہوا۔ عظیم بغاوت کے دوران زیلائس نے سن 67 عیسوی میں قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ایک سرکاری عمارت کو، جو قلعے کا حصہ تھا، 2 مقدس حماموں کا اضافہ کر کے یہودیوں کی عبادت گاہ بنا دیا گیا۔ ایک حمام عمارت کے قریب جبکہ دوسرا مشرقی مینار کے پاس بنایا گیا۔ ہلکی پھلکی عارضی عمارتیں بھی بنائی گئیں جو کھدائی کے دوران خراب ہو گئیں۔ 4 سال تک قلعے میں محصور رہنے کے بعد آخر کار باغیوں نے بغیر کسی خون ریزی کے رومی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بار کوچوا کی بغاوت میں، جو سن 132 عیسوی سے سن 135 عیسوی کے دوران ہوئی، قلعے پر ایک بار پھر حریت پسندوں نے قبضہ کر لیا۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر انہوں نے یہاں خفیہ سرنگیں اور حوض کھودے اور ان میں چھپ گئے۔ فرار کے لیے بنائی گئی ان سرنگوں کا جال کھدائی میں نہایت واضح طور پر برآمد ہوا ہے۔ 5ویں صدی عیسوی تک یہ مقام غیر آباد رہا، حتیٰ کہ راہبوں کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پڑاؤ کیا اور یہاں 4 گرجے تعمیر کیے۔ 7ویں صدی میں جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں صرف کھنڈر تھے۔ گزشتہ 50 سال سے یہاں بدو آباد ہیں۔ ہیرڈ اعظم کا مقبرہ یہودی ماہرین آثار قدیمہ نے سن 2007 میں دریافت کیا۔ یہ ایک سرنگ کے اندر ہے جو پہاڑ سے ہیروڈیم جاتے ہوئے آدھے راستے پر واقع ہے۔ مقبرے سے ایک دیوار میں چنا ہوا تابوت تو برآمد ہوا ہے، لیکن جسم کے باقیات نہیں ملے۔ پہاڑ کے مقام آغاز پر زیریں ہیروڈیم واقع ہے، جس میں لاتعداد ملحقہ مکانات ہیں۔ محل سے ملحقہ ان رہائش گاہوں میں بادشاہ کے اہل خانہ اور دوستوں کی رہائش گاہیں اور ضلعی صدر مقام کے مرکزی دفاتر واقع تھے۔ یہاں پر طرز روم پر بنا ہوا وسیع باغ جو ستونوں سے گھرا ہوا ہے موجود ہے، جس کے وسط میں ایک بڑا تالاب بھی ہے۔ تالاب کے ارد گرد اضافی اور خوبصورتی سے سنوارے ہوئے باغات تھے۔ باغات 3 جانب سے 250 میٹر طویل اور 6 میٹر چوڑے دالان کے گھیرے میں ہیں۔ دالان کے ستونوں کی آرائش یونانی طرز کے پایوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ تالاب کے مشرقی اور مغربی جانب 110 میٹر لمبے اور 10 میٹر چوڑے ہال تعمیر کیے گئے تھے۔ ہیروڈیم کا کل رقبہ 38 ایکڑ تھا۔ اچھی منصوبہ بندی کے حامل اس علاقے کی عمارتیں اور باغات شمالاً جنوباً تعمیر کیے گئے تھے۔ اگر آپ کو بیت لحم جانے کا موقع ملے تو اس جگہ کو دیکھنا مت بھولیں۔ فلسطینی ہیبران کو الخلیل کہتے ہیں۔ فلسطینی تنظیم کے زیر انتظام علاقوں میں کرائے کی کاریں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ میں نے یروشلم سے ہیبران جانے کے لیے بس پکڑی، جس نے مجھے مرکزی بازار میں اتار دیا۔ مجھے ابراہیمی مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک یہودی چوکی سے گزرتے ہوئے 1 میل کا پیدل رستہ طے کرنا پڑا۔ یہ مسجد مسجد الخلیل بھی کہلاتی ہے۔ یہ جگہ مقدس آباء و اجداد کا غار کہلاتی ہے۔ کم و بیش تمام بیرونی تعمیرات جو دکھائی دے رہی ہیں ہیرڈ اعظم نے 1 صدی قبل مسیح میں بنوائیں۔ ہیرڈ کی تعمیر کردہ عمارتیں عموماً چھت کے بغیر تھیں۔ دیواروں پر ہیرڈ کے زمانے کی کھدی ہوئی تحریریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سن 657 عیسوی میں جب اس علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو اس عمارت کو چھت ڈال کر مسجد بنا دیا گیا۔ مسجد الخلیل ایک چھوٹے سے قبرستان پر بنائی گئی ہے جہاں 4 جلیل القدر پیغمبران اور ان کی بیویاں دفن ہیں۔
ان 4 بزرگ ہستیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ بعض یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھی یہیں دفن ہیں۔ مسجد کے نیچے واقع قبرستان قبلہ کی دیوار کے سامنے موجود گنبد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عمارت بنیادی طور پر 3 کمروں میں تقسیم ہے۔ ہر کمرہ ایک جد اعلیٰ اور ان کی اہلیہ کی قبروں کے ساتھ ان کی یادگار کا حامل بھی ہے۔ غالباً عظیم اجداد کی ان یادگاروں کو ہی مقبرے کہا جاتا ہے، لیکن کسی کو بھی یقین نہیں کہ یہاں ہمارے جلیل القدر آباء و اجداد کے باقیات موجود ہیں۔ ان یادگاروں کے حامل غالباً قریب ہی دفن ہیں۔ احاطے کے درمیان میں دربار ہے اور ساتھ میں 12ویں یا 14ویں صدی کا ایک مقام داخلہ ہے جو اس مرکزی کمرے تک لے جاتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مغرب اور جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق میں آرام فرما ہیں۔ ان کے یادگاری نشان 10ویں یا 11ویں صدی میں تعمیر کیے گئے تھے اور انہیں موجودہ چوکور گنبد کی شکل 14ویں صدی میں دی گئی۔ یادگاروں کے درمیان واقع چوڑا دروازہ ایک بڑے جنوبی کمرے کی جانب لے جاتا ہے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور بی بی ربیکہ کی یادگاریں ہیں اور مسجد کا مرکزی حصہ بھی۔ یہ یادگاریں 12ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کی گئی تھیں۔ مسجد کی خوبصورت محراب اور منبر جنوب مشرقی دیوار میں ہیں۔ محراب کا اوپری کھلا حصہ اور سنگ مرمر سے بنا کنارہ 12ویں صدی، جبکہ بالائی کھڑکیاں 12ویں صدی کی اونچی چھتوں کا حصہ ہیں۔ منبر کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی چھپر نما چھت ہے جو 12ویں صدی میں غاروں کے داخلی حصوں پر بنائی گئی۔ غالباً راستہ بند ہونے کے بعد یہ چھت دوبارہ بنانی ضروری تھی۔ کمرے کے پار مسجد کی دہلیز سے آگے 14ویں صدی میں بنائی گئی ایک چھت ہے۔ یہ ایک بڑی سی درز کے اوپر ہے جو اس ایوان میں کھلنے والی واحد جگہ ہے جو نیچے واقع دوہرے غار تک لے جاتی ہے۔ اب ان غاروں میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیمروں کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ موجودہ قواعد کی روح سے یہودیوں کے جنوبی مغربی راستے سے داخل ہونے پر پابندی ہے، جبکہ مسلمان صرف شمال مشرقی سمت سے ہی داخل ہو سکتے ہیں اور احاطے کے باقی حصوں میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایبنر کا مطلب ہے روشنی کا باپ۔ وہ یہودی بادشاہ سائل کا قریبی رشتہ دار اور اس کی فوج کا اعلیٰ ترین افسر تھا۔ وہ بھی ابراہیم مسجد کے قریب ہی دفن ہے۔ عبران سے 6 کلومیٹر دور یہودی بستیوں سے گزرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور مجھے ایک عرب گاؤں بنی نعیم کے جانب لے گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع یہ مقام 951 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک بازنطینی گرجے کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے جو دراصل حضرت لوط علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ یہ مسجد اس قصبے کا مرکز ہے۔ مقبرہ مستطیلی مسجد کے اندر واقع ہے اور اس کے اپنے مینار اور احاطہ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کا ذکر پہلی بار قدیم عیسائی عالم سینٹ جیروم نے 4 صدی عیسوی میں کیا۔ سینٹ جیروم کا تعلق یروشلم سے تھا۔ مسلمانوں کی روایت کے مطابق سدوم جانے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام بنی نعیم میں رہتے تھے۔ مقبرے کے ارد گرد واقع عبادت گاہ کو سن 1410 عیسوی میں مملوک سلطان برقوق کے بیٹے سلطان ناصر الفراج نے حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقابر سمت مخالف میں واقع ایک قریبی پہاڑی پر ہیں۔ بنی نعیم کے جنوب مشرق میں ایک عبادت خانہ حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے قائم کیا گیا ہے جسے مقام نبی یتین کہتے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اس مقام پر عبادت کرتے تھے اور پتھر پر ان کے نقش پا دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں اور قدامت پسند عیسائیوں کی مشترکہ روایت کے مطابق بنی نعیم وہ مقام ہے جہاں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور جب انہوں نے سدوم اور گومراہ کی طرف دیکھا تو انہیں دھواں دکھائی دیا جو اتنا گہرا اور دبیس تھا گویا بھٹیوں سے نکل رہا ہو۔ یروشلم سے اوپر شمال کو جاتے ہوئے میں تل ابیب سے گزرا۔ یہ شہر کسی بھی دوسرے کثیر القومیتی شہر کی طرح وسیع اور فلک بوس عمارتوں کا حامل ہے۔
شہر کی گلیوں میں گھومتے گھامتے میں نے رات اس شہر کے نواح میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک ساحلی قصبے نتانیہ میں رکا جو تل ابیب شہر سے 15 میل شمال میں واقع ہے۔ میں نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مناظر دیکھے، تاروں بھرا آسمان دیکھا، بحیرہ روم کی موجوں کا شور اور ان کے ساحل سے ٹکرانے کی آوازیں سنی۔ یہ سب کچھ نہایت سکون بخش تھا اور اس نے میری توانائیوں کو اثر نو تازہ کر دیا۔ تل ابیب سے نظرت جاتے ہوئے راستے میں حیفا کا خوبصورت قصبہ پڑا جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ نام نہاد یہودی ریاست کا تیسرا بڑا شہر ہے جس کی آبادی 3 لاکھ ہے۔ یہ شہر تل ابیب سے 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ میں گاڑی نزدیکی پہاڑیوں تک لے گیا تاکہ شہر کا شاندار اور بھرپور منظر دیکھ پاؤں۔ حیفا اپنی ڈھلانی گلیوں اور خلیج کے قریب ہونے کی مناسبت سے اس علاقے کا سین فرانسسکو کہلاتا ہے۔ کوہ کیرمل کی شمالی ڈھلانوں اور خلیج حیفا کے کنارے واقع یہ شہر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ نچلا حصہ جس میں حیفا کی بندرگاہ بھی شامل ہے صنعت و تجارت کا مرکز ہے۔ وسطی حصہ جو کوہ کیرمل کی ڈھلانوں پر واقع ہے پرانی رہائشی آبادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ بالائی حصہ جدید آبادیوں کا علاقہ ہے جو زیریں علاقوں کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ نزرت بحیرہ گلیلی سے 25 کلومیٹر دور واقع شہر ہے۔ یہ یروشلم اور تل ابیب سے بالترتیب 146 اور 160 کلومیٹر دور ہے۔ یہ قدامت پسند عیسائیوں کا چرچ ہے جہاں ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اسی نسبت سے یہ گرجا گرجائے جبریل علیہ السلام بھی کہلاتا ہے۔ انجیل مقدس کے بعد کے صحیفوں کے مطابق نزرت وہ مقام ہے جہاں جناب مسیح علیہ السلام نے بچپن گزارا اور اسی بنا پر عیسائیت کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں بہت سی عبادت گاہیں انجیل مقدس میں بیان کیے گئے واقعات کی یاد میں موجود ہیں۔ صحیفہ لیوک میں بیان ہے کہ نزرت حضرت مریم علیہ السلام کا آبائی گاؤں تھا اور وہ مقام بھی جہاں انہیں حضرت مسیح علیہ السلام عطا ہونے کی نوید سنائی گئی تھی۔ انجیل مقدس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نزرت وہ مقام ہے جہاں جناب مسیح علیہ السلام نے کچھ عرصے پرورش پائی۔ اس گرجے کی دیواروں کی آرائش آرمینیا کے قدیم انداز کے مطابق کی گئی ہے جس میں پتھر کی ملائم سلیں استعمال ہوتی ہیں۔ گرجے کے آخر میں ایک چھوٹی سی راہداری ہے۔ 18ویں صدی میں اس گرجے کی بالائے زمین عمارت تعمیر کی گئی تھی جس کی چھتوں اور دیواروں کی آرائش جدید طرز کی بڑی بڑی گہرے رنگوں کی حامل تصاویر سے کی گئی ہے۔ قدامت پسند مشرقی عیسائی روایت کی تقلید میں قربان گاہ کو تصاویر آویزہ کرنے کے پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے۔ شمالی دیوار کے ساتھ گرجا گھر کے بانی کی آخری آرام گاہ ہے۔ دیوار کے مشرق میں ایک راہداری واقع ہے جس میں آمد و رفت متروک ہے۔ تہ خانے کے الگ تھلگ عبادت خانے میں ایک چشمہ بھی ہے۔ قرون وسطیٰ کی یادگار اس عبادت خانے تک پہنچنے کے لیے 7 سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں جو اس نیچی چھت کی غار کے آخر میں واقع ہیں۔ اصل گرجا ایک چشمے کے قریب تعمیر کیا گیا تھا جو نزرت گاؤں کے لیے پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ تھا۔ یہی چشمہ تھا جس میں پوتر مریم علیہ السلام پانی بھر رہی تھیں اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بدو مرد کے بیٹا حاصل ہونے کی خبر دی تھی۔ 20ویں صدی میں زیر زمین کھدائی کر کے ایک اور چشمے کا سراغ لگایا جسے مریم علیہ السلام کا کنواں کہتے ہیں۔ آج کل یہ کنواں کام نہیں کر رہا۔ اس گرجے کی قربان گاہ اصل یونانی گرجے سے 650 میٹر دور ہے۔ عربی زبان میں اس کو کلیسۃ البشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ گرجا جہاں خوشخبری ملی۔ قدیم روم کی عیسائی روایات کے مطابق پیدائش مسیح علیہ السلام کی خوشخبری اس مقام پر ملی۔ اندر جائیں تو زیریں جانب وہ غار ہے جہاں بعض عیسائی عقائد کے مطابق مریم علیہ السلام کو نوید مسیح علیہ السلام دی گئی۔ اس جگہ کو مریم علیہ السلام کا آبائی مکان بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی خانقاہ غالباً 4 صدی کے وسط میں کسی وقت بنائی گئی جو مریم علیہ السلام کے مقام رہائش یعنی غار میں ایک قربان گاہ پر مشتمل تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کی یادگار کے طور پر ایک بڑی عمارت بنانے کی منظوری بازنطینی شہنشاہ کانسٹنٹائن اول نے دی۔
اسی دورانیے میں پیدائش مسیح علیہ السلام کا گرجا، مسیح علیہ السلام کے مقبرے کا گرجا اور نوید مسیح علیہ السلام کا گرجا بھی تعمیر کرائے گئے۔ موجودہ گرجا ایک 2 منزلہ عمارت ہے جو سن 1969 عیسوی میں پرانے گرجے کے مقام پر تعمیر کی گئی۔ اسلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسلام آپ علیہ السلام کو پیغمبر خدا اور حامل شفا قرار دیتا ہے، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے انجیل مقدس دے کر بھیجا گیا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام پیغمبروں کو مانتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار نام لے کر آیا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک معجزے کے نتیجے میں ہوئی۔ یہودیوں کو اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے اللہ کے حکم سے عطا ہوئے، جن میں نابیناؤں کو نور بصارت عطا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا شامل تھا، لیکن یہ ان کی اپنی طاقت نہیں بلکہ عطائے خداوندی تھی۔ قرآن پاک یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، لیکن نہ ہی تو مصلوب ہونے سے اور نہ ہی کسی اور طرح آپ علیہ السلام کی وفات واقع ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسلام اس عیسائی عقیدے کو رد کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتا ہے، یا یہ کہ آپ علیہ السلام بنی نوع انسان کے گناہوں کی تلافی کے لیے مصلوب ہوئے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر پیغمبروں کی مانند اعلیٰ خلق رکھنے والے انسان تھے، اور خدا تعالیٰ نے انہیں بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا تھا۔ اسلام خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کی مذمت کرتا ہے، اور عقیدہ توحید پر یقین ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی نام آئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ بار آپ علیہ السلام کے لیے مسیحا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے زمانے میں زمین پر واپس آ کر انصاف اور امن قائم کریں گے۔ قریب ہی نازرت کے مرکز میں ایک چھوٹا سا یہودی گرجا ہے، جس کا فرش تقریباً 1.5 میٹر گہرائی تک دھنس گیا ہے، کیونکہ اسے قدیم عبادت گاہ کے کھنڈرات پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحصیل علم اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مزید یہ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہفتے کے دن اپنا مشہور خطبہ دیا، جس میں انہوں نے اپنے یہودی گاؤں والوں کے سامنے اپنے مسیحا ہونے کا اعلان کیا۔ کوہ پریسیپائس نازرت سے 15 کلومیٹر دور واقع ہے۔ عربی زبان میں اسے جبل القاغزہ کہتے ہیں۔ یہ 395 میٹر بلند پہاڑ پر بہت سوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے لوگوں کے انکار کا مقام ہے۔ اس چیز کا حوالہ انجیل لیوک میں بھی موجود ہے۔ اہل نازرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا اور انہیں دھکا دے کر پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ 20ویں صدی کے دوران اس پہاڑ سے تعمیراتی استعمال کے لیے پتھر کاٹا جاتا تھا، لیکن اب اس پر پابندی ہے۔ سن 2009 عیسوی میں 16ویں پاپائے روم نے اس علاقے کا دورہ کیا تو اس پہاڑی پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں 40,000 لوگوں نے شرکت کی۔ آج کل یہاں لوگوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہے، اگرچہ یہ پہاڑی نازرت اور اس کے نواح کے خوبصورت مقام پر نظر ڈالنے اور مناظر سے لطف اندوز ہونے کا بہترین مقام ہے۔ مجھے نازرت سے شمال میں جانا تھا، لیکن میں نے مشرق کا رخ کیا اور تیبریس کو ہو لیا۔ میری گاڑی بحیرہ گلیلی کی جانب دوڑ رہی تھی، جو دراصل تازہ پانی کی ایک جھیل ہے۔ علاقے کی اس سب سے بڑی جھیل کی لمبائی 21 کلومیٹر ہے۔ گولان کی پہاڑیوں کے قریب واقع اس جھیل کو کچھ پانی زیر زمین چشموں سے فراہم ہوتا ہے، لیکن دریائے اردن اس کے فراہمی آب کا بنیادی ذریعہ ہے، جو شمالاً جنوباً بہتا اس علاقے سے گزرتا ہے۔ بحیرہ گلیلی عیسائی زائرین کے لیے نہایت کشش کا حامل ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت سے معجزے اس سے منسوب ہیں، جن میں آپ علیہ السلام کا پانی پر چلنا، طوفان کو پرسکون کرنا اور تبغہ میں 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا شامل ہیں، اور ان سب کا حوالہ انجیل مقدس میں موجود ہے۔
اپریل سن 2011 عیسوی میں عیسائی زائرین کی سہولت کے لیے یہاں 64 کلومیٹر لمبا پہاڑی راستہ بنایا گیا جسے مسیح علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس میں فٹ پاتھ، سڑک اور سائیکل چلانے کا راستہ شامل ہیں جو ان مقامات سے منسلک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی زندگی میں مرکزی اہمیت رکھتے تھے۔ اس راستے کا اختتام گلیلی کے ساحلوں پر واقع کیپرنام کے مقام پر ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا صدر مقام تھا اور جہاں آپ علیہ السلام نے خود کو اپنی تعلیمات اور مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ ابو سینان کا گاؤں ہے، وہ مقام جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ یہ جگہ تبریاس سے 40 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے اور نہاریہ سے اس کا فاصلہ 13 کلومیٹر ہے۔ نہاریہ لبنان کی سرحد ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ادیان ابراہیم علیہ السلام کے تمام عقیدوں میں نبی تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن پاک جن 25 پیغمبروں کا ذکر نام کے ساتھ کرتا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کو دریائے اردن پر بپتسمہ دینے والے بزرگ جان کے والد قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ آج کل ابو سینان میں 10,000 لوگ آباد ہیں جن میں سے 35% دروز ہیں۔ دروز عقیدے کے لوگ باقاعدگی سے حضرت زکریا علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے یہاں آتے ہیں۔ دروز وہ لوگ ہیں جو تمام ابراہیمی مذاہب کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو عیسائی ہیں اور نہ مسلمان۔ اہل دروز عقیدہ توحید کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق 4 پیغمبر خدا کا پیغام وقتاً فوقتاً لائے، جن میں سے 3 اولین پیغمبران علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس عقیدے کے مطابق آخری اور سب سے مضبوط رسول نعوذ باللہ حمزہ بن علی تھے۔ وہ مصر سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو جو 22 سال تک اہل مصر کا پیشوا رہا خدائی پیغام لانے والوں کی آخری کڑی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق دروز مذہب میں داخل ہونے کا آخری دور حمزہ بن علی کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا اور اس کے بعد صرف اس مذہب کے حاملین کی اولاد ہی اس مذہب کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ دروز مذہب کی جڑیں اسماعیلیت کی تحریک سے ملتی ہیں جو ایک مذہب و فلسفے کا ملا جلا نظریہ تھا۔ اسی تحریک کے تحت 10ویں صدی میں مصر میں فاطمی خلافت قائم ہوئی۔ اسی خلافت کے حکمران الحکیم کے زمانہ حکومت میں جو سن 996 سے سن 1021 عیسوی پر مہیت تھا، دروز فرقہ قائم ہوا جو اسلام کے عقیدہ توحید کی بنیاد کو تو مانتا ہے لیکن ہندو مت کے اثرات کی زد میں ہے۔ دروز فرقے میں بہت سے ایسے لوگ بھی برگزیدہ سمجھے جاتے ہیں جو اس عقیدے پر تو یقین نہیں رکھتے لیکن عقیدہ توحید کے پیروکار اور انصاف کے علمبردار تھے۔ دروز فرقے کی قابل احترام ہستیوں میں پیغمبروں کے بعد جو لوگ شامل ہیں وہ ہیں مصر سے تعلق رکھنے والے اخناتون، یونانی فلسفی سقراط، افلاطون اور ارسطو اور سکندر اعظم۔ دنیا بھر میں دروز لوگوں کی تعداد 10 لاکھ ہے جن میں سے زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں۔ یہاں سے 1 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ کفر یاسف ہے جہاں مشہور پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کا مزار ہے۔ عربی زبان میں خضر کے معنی ہیں سبز۔ کچھ عیسائی روایات کے مطابق آپ کا نام نبی علیجہ تھا جبکہ آپ کو سینٹ جارج بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی روایت اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہے اور آپ علیہ السلام بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت علیجہ یا حضرت الیاس علیہ السلام نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ ان کی وفات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ اہل دروز ان کے مزار کی زیارت بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ پھر سے اہل دروز کے مذہبی عقائد کی طرف آتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ تینوں ابراہیمی مذاہب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ بدعتوں اور علاقائی روایتوں کے ادغام سے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں راہ حق سے بھٹک چکے ہیں۔ اہل دروز نے مذہبی عقائد میں سے تمام بدعتوں اور روایات کو نکال دیا ہے۔ وہ باقاعدہ نماز، ایام روزہ، مقدس دنوں یا کسی قسم کے حج کی باقاعدگی کے قائل نہیں۔ وہ بقول ان کے
خدا کے ساتھ مسلسل روحانی رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان نہیں بلکہ خدا کو ماننے والا پہلا انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق لحم الخنزیر، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی حرام ہے، اور یہ فرقہ اپنے مذہبی عقائد کی تبلیغ اور پھیلاؤ ممنوع سمجھتا ہے۔ ان کے خیال میں دو روز ہونے کا حق اب صرف حق پیدائش کے طور پر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف انہی لوگوں کی اولاد دروز فرقے میں شامل ہوگی جنہوں نے حمزہ بن علی کی بیعت کی ہو۔ آخر کار میں نہاریہ پہنچ گیا۔ انتہائی شمالی ساحلی شہر اور مشرق وسطیٰ میں میری آخری منزل۔ لبنانی سرحد یہاں سے صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو جرمن یہودی مہاجرین نے سن 1930 کی دہائی میں آباد کیا۔ مکانات کی تعمیر سن 1933 میں شروع ہوئی اور 10 فروری سن 1935 عیسوی میں 2 خاندانوں کی آبادکاری سے شہر کی آبادکاری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ یہی تاریخ اب سرکاری طور پر نہاریہ کے قیام کی تاریخ قرار دی جاتی ہے۔ یہ شہر ایک زرعی علاقے کے طور پر آباد کیا گیا تھا، لیکن جلد ہی اس کے باسیوں کو اندازہ ہو گیا کہ کھیتی باڑی یہاں زیادہ کامیاب نہیں رہے گی۔ البتہ انہیں یہاں سیاحت کی کامیابی کے زیادہ امکانات نظر آئے اور انہوں نے قدرتی علاقوں اور ساحلی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام تر توجہ شعبہ سیاحت پر مبذول کر دی۔ سیاحتی شعبے کے فروغ کے نتیجے کے طور پر آج اس علاقے میں شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے یہودی پناہ گزین بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ سن 1990 کی دہائی میں بڑی تعداد میں یہودی سابقہ سوویت یونین اور ایتھیوپیا سے بھی آ کر یہاں آباد ہوئے۔ 20ویں صدی کے آخری 12-15 سالوں میں یہاں تعمیرات کی لہر آئی اور آج یہ جگہ بڑی ساحلی آبادیوں میں سے ایک ہے۔